تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ یہ سننے والے ہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزیں، محبوب چیزیں کیا کیا تھی۔ دیکھیے، کلمہ پڑھنے کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی ماننے کے بعد، شریعت کے اندر ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان، اپنی مال اور اپنی اولاد، ہر چیز سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے۔ آج کل ویسے تو بے شمار محبت کے دعوے کرنے والے پائے جاتے ہیں سماج اور معاشرے کے اندر۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بس محبت اس کا مطلب ہے کہ اپنے اپنے گھروں کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا لگا لو۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ محبت رسول یہ ہے کہ انسان اپنے گالوں کے اوپر چاند تارے کا نشان لگا لے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ محبت کا مطلب یہ ہے کہ جلسے اور جلوس کیے جائیں۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم میلاد بنا لیں، لیکن یہ محبت ہے ہی نہیں۔ محبت کا مطلب یہ ہے کہ انسان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائے۔ محبت کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے۔ محبت کا مطلب یہ ہے کہ انسان وہی چیزیں پسند کریں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پسند کیا کرتے تھے۔ محبت کا مطلب یہ ہے کہ انسان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ہر قول اور ہر فعل اور ہر عمل کو اپنی زندگی کے اندر اپنائے۔ یوں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے بہت سارے اصول ہیں، بہت سارے طریقے بھی ہیں جو قرآن اور حدیث کے اندر مذکور ہیں، لیکن آج کے خطبہ جمعہ کے اندر آپ یہ سنیں گے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا کیا چیزیں پسند تھیں۔ خاص طور سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے یہ چیزیں پسند ہیں۔ ویسے تو اسلام کے سارے احکام، سارے قوانین، اللہ کی ساری باتیں آپ کو بے حد پسند تھی، لیکن آج کے خطبہ جمعہ میں آپ انہی چیزوں کا ذکر سننے والے ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص طور سے کہا کہ مجھے پسند ہے، یا پھر صحابہ کرام نے کہا کہ یہ چیزیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند تھی۔ اور یہ سننے کے بعد یہ دل کے اندر بیٹھا کے جائے کہ انشاءاللہ یہاں سے میں بھی ان چیزوں کو پسند کروں گا، تبھی یہ کام کی چیزیں ہیں۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سیزن اب شروع ہونے والا ہے، لیکن میں آپ کو کچھ اور ہی طریقے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے روشناس کرانا چاہتا ہوں، تاکہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا کر کے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبوب چیزوں کو اپنا کر کے دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو اپنائیں گے تو یقین مانیے میرے دوستو کہ ہم دنیا میں بھی اللہ رب العالمین کی رحمت کے مستحق ہو جائیں گے اور آخرت بھی ہماری سنور جائے گی۔ تبھی تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ جو انسان اللہ کی یاد اپنے دل میں بسائے ہوں، جو انسان نمازوں کا اہتمام کرتا ہو، جو انسان دنیا کے اندر اپنی آخرت کے لیے جیتا ہو،
جو انسان اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، ایسے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے، بہت ہی بہترین اور عمدہ نمونہ ہے۔ لہٰذا ان نمونوں کو سننے کے بعد ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کل ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر اس کو اپنائیں۔ آئیے سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا کیا چیزیں پسند تھی اور محبوب تھی۔ عبادات کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو چیزیں پسند تھی وہ تھی تنہائی کی عبادت۔ جی ہاں، تنہائی کی عبادت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے حد محبوب تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب نبوت کے آثار ظاہر ہونے لگے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے 6 کلومیٹر دور آبادی سے نکل کر کے غار حرا کے اندر جا کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ بھی ایک دن 2 دن نہیں، مہینوں بھر عبادتیں کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نوافل کا اہتمام اپنے گھروں کے اندر کیا کرتے تھے، اس لیے کہ تنہائی کی عبادت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے حد محبوب تھی۔ آج کل اسی چیز کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج لوگوں کی محفلیں الگ ہیں اور لوگوں کی تنہائیاں الگ ہیں۔ خلوت میں ایک ہوتے ہیں، جلوت میں ایک ہوتے ہیں، اور یقین مانیے کہ جو اس طرح کے لوگ ہوں گے وہ آخرت کے دن نقصان اٹھائیں گے۔ میرے دوستو، ہم تنہائی میں کچھ اور ہوتے ہیں، جماعت میں کچھ اور ہوتے ہیں۔ اصل تو مزہ تب ہے جب انسان تنہائی کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرے۔ عبادتوں کے اندر جو چیز سب سے زیادہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند تھی وہ نماز تھی۔ جی ہاں، نماز، جو آج مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ مسلمان آج محبت رسول کے نام پر جلسے کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج کا مسلمان محبت رسول کے نام پر راتوں بھر جاگنے کے لیے تیار ہے۔ آج کا مسلمان محبت رسول کے نام پر لڑائی کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج کا مسلمان محبت رسول کے نام پر پتہ نہیں کیسی کیسی خرافاتوں کو انجام دینے کے لیے تیار ہے، لیکن نماز کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہی تو ہماری ہلاکت و بربادی کا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما حبب الی من الدنیا ثلاث، کہ لوگوں سنو، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں 3 چیزیں مجھے بہت محبوب ہے۔ دنیا کی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن 3 چیزیں مجھے بہت ہی محبوب ہے۔ تیسری چیز، آپ 2 چیزوں کا بھی ذکر سنیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری چیز یہ الصلاۃ ہے، نماز ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہے ہمارے لیے، ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں محبت رسول ہے۔ آج کل دیکھ لیجئے کہ لوگوں کا، مسلمانوں کا جو بیٹری ہے کتنا ہائی وولٹیج والا ہو جائے گا۔ بس جہاں دیکھو بس عشق اور محبت اور رسول، اور اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ جیسی آذان ہوگی تو بس نکل جائیں گے، نمازیں ہوتی رہیں گی، جلوس نکالتے رہیں گے۔ یقین مانیے کہ ایسے لوگ حب رسول نہیں ہیں بلکہ دشمن رسول ہیں۔ ہمارے رسول تو ایسے تھے کہ نماز سب سے زیادہ محبوب تھی۔ اب نماز نہ پڑھنے والا یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا محبوب ہو سکتا ہے؟ اسی نماز کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات بھی پسند تھی، سن لیجئے، کہ نماز کو جیسے ہی وقت ہو جائے جہاں پر انسان ہے وہیں پر ادا کر لے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے بہانے ہیں نماز چھوڑنے کے لیے۔ نہیں، میں ابھی بہت دور میں ہوں، نہیں مجھے ذرا سر درد ہے، مجھے بخار ہے۔ بخار کے لیے نماز سے روک ہے لوگوں کو، لیکن بازار جانے کے لیے کوئی بیماری نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو کہیے کہ بھائی نماز کے لیے آ جائیے، نہیں میرے کپڑے گندے ہیں، میں کیسے آ جاؤں؟ وہی بولیے کہ چلو آج دعوت میں چلتے ہیں، بس 2 منٹ رک، میں تیار ہو کے آ جاتا ہوں۔ یہ ہے آج کا مسلمان۔ بھلا بتلائیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کرنے والے ایسے ہو سکتے ہیں؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب چیزوں سے دور بھاگے، وہ محب رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی پیغام ہے میرے دوستو۔ اسی نماز کے اندر، اسی عبادت کے اندر میں آپ کو کیا بتلاؤں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کون کون سی چیزیں پسند تھیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں بھی پسند تھی کہ نماز کو اول وقت پر ادا کیا جائے. آج انسان نماز کو اول وقت پر ادا کر رہا ہے. جتنے بھی امتیوں کی اکثر جو مسلمانوں کی تعداد ہے وہ نماز کو آخر وقت میں ادا کرتے ہیں. فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں نماز ادا کرتے تھے سوائے ایک عشاء کے. اور یہ بھی سن لیجئے، ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کان یستحب ان یؤخر العشاء، کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بات محبوب تھی، یہ بات پسندیدہ تھی کہ عشاء کی نماز تاخیر سے ادا کی جائے. اللہ اکبر. عشاء کی نماز تاخیر سے. آج لوگ 8:30 بجے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، 12 بجے رات تک IPL میچ دیکھنے کے لیے تیار ہیں، مسجدوں کے باہر بات کرتے ہوئے 10 بجے رات تک ٹھہرنے کے لیے تیار ہے. کیا یہ محبوب رسول ہو سکتے ہیں؟ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا یا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے حد محبوب تھی، ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہے. عشاء کی نماز تاخیر سے نہیں پڑھتے ہیں، اتنی بھی تاخیر نہیں کہ انسان کی نیندیں حرام ہو جائے، اس کا بھی ایک طریقہ ہے، اس کی بھی ایک لمٹ ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی یہ فرمان موجود ہے. اگر مجھے اس بات کا ڈر اور خوف نہ ہوتا کہ میری امت کے لوگ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے تو میں اپنی امت کو کہتا کہ آدھی رات کے وقت میں تم عشاء کی نماز پڑھو. اللہ اکبر. دیکھ رہے عشاء کی نماز. تو آج یہ شک دور کر لیجئے. کوئی بھی آپ سے یہ کہے کہ بھائی تم اول وقت میں کیوں نماز پڑھتے ہو، تو کہہ دینا ہم اول وقت میں اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ایسا کرنا پسند تھا. یہ نماز ہی کے اندر اتنی باتیں ہیں. اور میں کیا کیا بتلاؤں میرے دوستو. ویسے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام سنتوں کا اہتمام کرتے تھے، تمام نوافل کا اہتمام کرتے تھے، لیکن اسی نماز میں ایک نفل ایسی بھی تھی جس کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لَهُمَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا، کہ یہ جو فجر کی 2 سنتیں ہیں، فجر کی جو 2 سنتیں ہیں، دنیا کی جتنی بھی ساری چیزیں ہیں اس سے زیادہ مجھے محبوب ہے. اللہ اکبر. جی ہاں. اور ایک دوسری روایت جو مسلم شریف کی ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. اگر آپ فجر کی 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، اب ہمارے مسلمان بھائی کہیں گے مولانا ہم تو فجر کی فرض نماز ہی نہیں پڑھتے، ہم تو جمعہ آتے ہیں تو ہمیں کیسے ملے گی؟ جی ہاں میرے بھائی، جب یہ سنت کا یہ حال ہے تو جو فجر کی فرض نماز ہے اس کا کیا عالم ہوگا سوچ لیجئے، اس کا کیا مقام مرتبہ ہوگا سوچ لیجئے. آج میں آپ کو ایسی بات بتلانے والا ہوں کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جانا چاہیے. کیوں؟ اگر آپ فجر کی صرف 2 رکعت سنت ادا کرتے ہیں تو یقین مانیے کہ دنیا کا جو سب سے بڑا مالدار ہے وہ آپ ہیں. بل گیٹس بھی آپ کے سامنے میں فیل ہے، امبانی، اڈانی، یہ سب فیل ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ فجر کی جو 2 رکعت سنتیں ہیں وہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی ساری چیزیں ہیں ان تمام سے بہتر ہے. اللہ اکبر. تو آپ بہتر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اگر ہم ادا کرتے ہیں تو ہم بہتر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اگر ہم فجر ہی نہیں پڑھیں گے تو بھلا بتلائیے کہ یہ فضیلت ہمیں کیسے ملے گی؟ اگر ہم فجر پڑھیں گے اور فجر کے ساتھ یہ 2 سنتیں پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ان تمام لوگوں سے بہتر ہے جو ارب پتی اور کروڑ پتی ہے. اور اگر ہم نہ فرض پڑھیں گے اور نہ ہی صبح کی 2 رکعت سنتیں پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سب سے زیادہ رذیل ہیں، ہم سے بیکار اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. تبھی تو آج ایسے عذاب آ رہے ہیں، اللہ سے دور ہونے کی وجہ سے اس طرح کے عذاب آ رہے ہیں. ہمارے سامنے میں حیدرآباد کی مثال ہے. کبھی آپ نے سوچا تھا، کبھی ہم نے سوچا تھا کہ حیدرآباد شہر جو کہ اونچائی پر ہے وہ کبھی ڈوب جائے گا؟ لوگ کہتے تھے کہ سیلاب صرف دیہاتوں کے اندر آتا ہے، سیلاب صرف وہاں آتا ہے جہاں بڑی بڑی ندیاں ہوتی ہیں، جہاں گنگا ہے، جہاں جمنا ہے، وہاں پر سیلاب آتے ہیں. آج دیکھ لیجئے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے پورا حیدرآباد ڈوبا ہوا ہے. ایک گھر کے 5 افراد دیوار گرنے کی وجہ سے مر گئے، کشتی الٹنے سے لوگ مر گئے. شہر والوں کو تیرنا نہیں آتا ہے. اللہ رب العالمین کا عذاب بول کر کے نہیں آتا، یاد رکھ لیجئے. اللہ رب العالمین کا عذاب بول کر کے نہیں آتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا عذاب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس طرح سے ہمارا موبائل جب بیٹری لو ہو جاتا ہے تو ہمیں باخبر کرتا ہے
تمہارے موبائل کی بیٹری لو ہو گئی ہے تم چارج کر لو. یہ اللہ رب العالمین کے عذاب ایسی نہیں ہے بغیر بولے آ جاتی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ واضح طور پر پیغام دے دیا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. سن لیجئے میرے دوستو، عبرت پکڑیے، ہوش میں آ جائیے، عقل ذرا استعمال کیجئے. اللہ رب العالمین نے کہا ان لوگوں کو ہوشیار ہو جانی چاہیے جو میرے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کھلم کھلا نافرمانی کرتے ہیں. کہیں ان کے اوپر عذاب نہ آ جائے، کہیں ان کے اوپر کوئی مصیبت نہ آ جائے. آج دیکھ لیجیے کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا عذاب نہیں تو کیا ہے، 13 14 15 یہ 3 دن اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے، اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے، کتنے نقصان ہوا جانی مالی یہ ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. 117 سال پہلے ایسی بارش ہوئی تھی، وہ بھی ایک اندازہ ہے، واللہ عالم بالصواب. یہ سب کس لیے ہے، یہ سب کیوں ہے؟ بھلا بتلائیے کہ بارش کے ایام ہیں. چلیے بارش کا سیزن رہتا تو کوئی بات نہیں، بارش کا سیزن بھی ختم ہو چکا ہے لیکن پھر بھی بارش. یہ کرونا وبا کی آفت اور مصیبت ہی کیا کم تھی، اسی کے اندر لوگ پریشان تھے. لوگ کیا، پوری دنیا پریشان تھی. پھر اوپر سے وقتاً فوقتاً اس طرح کے عذاب. یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ دراصل یہی ہے کہ اے لوگوں اللہ کی طرف آ جاؤ. اس طرح کے عذاب کا پیغام دینے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہے بڑے عذاب کے آنے سے پہلے اللہ رب العالمین کی طرف آ جائے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم بڑے عذاب سے پہلے دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. کس لیے؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ ہم اور آپ اللہ کی طرف لوٹ آئے، تاکہ ہم اور آپ اپنے دین کی طرف لوٹ آئے. اسی لیے اللہ رب العالمین ہمیں ایک طرح سے یہ باخبر کرتا ہے. کتنے ہم گئے گزرے ہو گئے، ذرا سوچئے میرے دوستو. ایک بات میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، بہت ہی مشہور و معروف بات ہے لیکن یقین مانیے کہ آپ لوگوں نے کبھی سوچا نہیں ہوگا. ایک بات ہم اور آپ بہت زیادہ سنتے ہیں اور بات بالکل صحیح ہے، جھوٹی بات نہیں ہے، کہ اللہ رب العالمین 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والا. بات سنتے کہ نہیں سنتے؟ اور یہ بھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے رحمت کے جو 100 حصے کیے، رحمت کے 100 حصے کرنے کے بعد 99 حصہ اپنے پاس رکھا اور ایک حصہ جو زمین پر اتارا ہے کہ نہیں؟ آپ نے درندوں کو دیکھا ہوگا، کتا کو دیکھا ہوگا، شیر کو دیکھا ہوگا، بلی کو دیکھا ہوگا کہ وہ درندے ہیں، ان کی صفت ہے پھاڑ کھانا، لیکن وہ درندے بھی اپنے بچوں کے اوپر جانی حملہ نہیں کرتے. اتنی مہربانی ہے، دیکھ لیجیے اتنی مہربانی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. جب ایک حصہ یعنی کہ ایک حصے کے اندر اتنی محبت ہے، درندوں کے دل میں اتنی محبت ہے، ایک حصے کے اندر ایک ماں کو ایک اولاد سے کیسی محبت ہے، ایک باپ کو ایک اولاد سے کیسی محبت ہے، یہ ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ذرا سوچئے کہ اس ذات کے پاس، جس ذات کے پاس 99 حصہ رحمت ہے، وہ کتنا بڑا مہربان ہوگا، وہ کتنا رحم کرنے والا ہے، وہ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں کے اوپر. لیکن پھر بھی یہ عذاب آ رہا ہے تو سوچ لیجئے کہ ہمارے اور آپ کے کیسے اعمال ہیں. اللہ اکبر. یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں. سوچ لیجئے کہ جس کے پاس 99 حصہ رحمت ہے پھر بھی ہمارے اوپر آئے دن پوری دنیا کے اوپر اس طرح کے عذاب آ رہے ہیں، اس طرح کی آفتیں آ رہی ہے، اس طرح کی مصیبتوں کا نزول مسلسل ہو رہا ہے تو سوچ لیجئے کہ انسانوں کا اعمال کیسا ہو چکا ہے. سوچ لیجئے کہ جس کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے یعنی کہ مسلمانوں کے اعمال کیسے ہو چکے ہیں، مسلمانوں کے حرکات کیسے ہو چکے ہیں. یہ ہم اور آپ سوچ لیجئے اور سوچ کر کے فیصلہ کر لیجئے کہ وقت آ چکا ہے کہ ہم بھول بھلائیوں سے نکل جائیں، ہم جو ہے خیالی پلاؤ سے نکل جائے، اللہ رب العالمین کی طرف آ جائے. میرے دوستو تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو چیزیں محبوب تھی، جو چیزیں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند تھی، آج ہم نے اسی چیز کو چھوڑ دیا ہے. اور جو چیزیں پسند نہیں تھی مسلمانوں نے اس کو بھی گلے لگا لیا ہے. اس کا بیان آپ سنیں گے. پہلے یہ تو سن لیں، نماز کے بعد آ جائیے معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر آ جائیے. عبادت کے بعد معاشرت میں، معاملات میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا چیزیں پسند تھی.
میں نے وہ حدیث سنائی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما حبب الی من الدنیا ثلاث، کہ دنیا کے اندر 3 چیزیں مجھے بے حد محبوب ہے. تیسری چیز کا ذکر سنا تھا. پہلی چیز جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ ہے النساء. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں لیکن عورتیں مجھے بے حد محبوب ہے. جی ہاں، عورتیں محبوب ہے مطلب کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ لوگ یہ سمجھتے اچھا عورتوں سے محبت کرنا وہ مطلب ہے، اکثر و بیشتر یہی لوگ سمجھتے ہیں. لیکن یاد رکھ لیجئے اس حدیث کے اندر وہ بات نہیں ہے جس بات کی بنا پر ہم اور آپ اپنی اپنی عورتوں سے محبت کرتے ہیں. یہاں نفسانی خواہشات کا عمل دخل نہیں ہے، جنسی خواہشات کا عمل دخل نہیں ہے. وہ بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان نہیں کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کہا کہ مجھے عورتیں پسند ہے، اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ عورتوں کے ساتھ رحم و سلوک کرنا مجھے بے حد پسند ہے، عورتوں کے ساتھ احسان کرنا یہ مجھے پسند ہے. اسی لیے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں یہ کہا تھا استوصوا بالنساء خیرا، کہ اے میری امت کے لوگوں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ مطلب ہے عورتوں کے ساتھ. اور تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے عورتوں کی کیا حالت تھی، کیسے کیسے ظلم ڈھائے جاتے تھے خواتین کے اوپر. زمانے جاہلیت میں سوتیلی ماں سے بھی لوگ شادی کر لیا کرتے تھے، ایک عورتوں سے 100 آدمی بھی شادی کر لیا کرتے تھے. کوئی روک ٹوک نہیں تھی. طلاق دینے کے بجائے اسے روک کر کے ظلم ڈھاتے تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہی چیزوں کا خاتمہ کیا اور کہا کہ میرے امت کے لوگوں سنو، مجھے یہ بات پسند ہے کہ عورتوں کے ساتھ تم حسن سلوک کرنا. کتنے ایسے نوجوان ہیں جو شادی کر لیتے ہیں اور اپنے بیوی کے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں شادی کر لیتے ہیں، شادی کرنے کے وقت میں 1,00,000 2,00,000 روپیہ ملتا ہے اور پھر اس کے بعد عورتوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں. اپنے بیوی کو بار بار بھیجتے رہتے، جاؤ میکے جاؤ 1,00,000 روپیہ لے کر کے آؤ، ستاتے رہتے. ایسے لوگ محب رسول ہو سکتے ہیں؟ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، چاہے وہ ہماری بیوی ہو، چاہے وہ ہماری بیٹی ہو، چاہے وہ ہماری ماں ہو، چاہے وہ ہماری بہن ہو، یا چاہے وہ سماج اور معاشرے کی کوئی بھی عورت ہو. آج ہندوستان کے اندر عورتوں کے اوپر سب سے زیادہ ظلم ہو رہا، سب سے زیادہ ظلم ہو رہا آج ہندوستان کے اندر. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی پیغام دیا تھا کہ انسان کے لیے لائق نہیں ہے، انسان کے لیے زیبا نہیں ہے کہ وہ عورتوں کے اوپر ظلم کرے. یہ ہے اصل مطلب. بہت حدیثیں سنتے تھے، لوگ سمجھتے تھے اچھا محبت کرنا. جی ہاں، محبت کا اصل مطلب یہ سمجھ لیجئے، اگر کوئی انسان کسی بھی عورت کے اوپر، بالخصوص اپنی بیوی کے اوپر اگر کسی بھی طرح سے ظلم کرتا ہے تو انسان محب رسول نہیں ہو سکتا. یاد رکھ لیجئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم ایک بیوی میں اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے. ذرا اپنے محبوب کو یاد کیجئے کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کے ساتھ زندگی گزاری. یہ چیز آج ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے. ان چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے یہ بات محبوب ہے کہ عورتوں کے ساتھ کوئی انسان ظلم نہ کرے، عورتوں کے ساتھ کوئی انسان جو ہے کسی بھی طرح کی زیادتی نہ کرے، یہ مجھے پسند ہے. اور دوسری چیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ الطیب، مجھے خوشبو پسند ہے. جی ہاں، خوشبو ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہمیشہ تر و تازہ رکھنے والی چیز ہے. اس خوشبو کے بارے میں تو بہت ساری حدیثیں. خوشبو کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 3 چیزیں کوئی ہدیہ دے تو اگر وہ مانگے تو واپس مت دو. جی ہاں، سن لیجئے، اگر کوئی 3 چیز میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ کو گفٹ کیا، پھر اس سے لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اب بولا کہ نہیں میری سامان تم دے دو، تو آپ سب کچھ دے سکتے، 3 چیز مت دیجئے گا. 3 چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چیز تکیہ ہے، تکیہ واپس نہیں دینا، یہ صحیح روایت ہے. اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ ہے، دودھ کوئی ہدیہ میں دیا تھا مانگ رہا ہے، نہیں دینا واپس. تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشبو ہے، خوشبو کا استعمال کیجئے، آپ ہمیشہ تر و تازہ رہیں گے. اور خوشبو کی وجہ سے دماغ بھی تیز ہوتا ہے، یاد رکھ لیجئے.
اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے تو اس کا خاص طور پر حکم ہی دیا۔ تو خیر یہ تین چیزیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے حد ہی محبوب تھی میرے دوستو۔ اب آ جائیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کھانے پینے میں۔ جی ہاں، اب کھانے پینے میں آج کل لوگوں کو صرف ایک حلوہ نظر آتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک چیز کا ذکر کرتا ہوں اور اس کے بعد تو یہ ابھی سلسلہ باقی ہے، انشاءاللہ پھر اگلے جمعہ ہم آپ کو بتلائیں گے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کون کون سی چیزیں پسند تھی۔ کھانے کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک چیز بہت پسند تھی اور وہ ہے کدو شریف۔ جی ہاں، کدو شریف۔ اب آپ کہیں گے بھائی آپ مولانا کدو کو بھی شریف کہہ دیے، تو میں کدو کو شریف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حقیقی معنوں میں شریف ہے وہ اس لیے شریف ہے کہ وہ میرے محبوب، ہمارے اور آپ کے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ چیز بہت ہی زیادہ پسند تھی، بہت ہی زیادہ پسند، اتنی زیادہ پسند کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کو چھوڑ کر کے کدو کھایا کرتے تھے۔ گوشت اور کدو کا سالن دو ملا کے پکائیے، بہت مزہ رہتا ہے، یاد رکھ لیجیے۔ اور کدو کے بارے میں آپ سرچ کر لیجئے، اس کے اندر وٹامن اے، وٹامن بی، کیلشیم اور فولاد اور پتہ نہیں کتنی ساری چیزیں، خوبیاں اس کے اندر۔ کدو جو کھائے گا ہمیشہ جوان رہے گا، یاد رکھ لیجئے۔ تو کدو شریف ہوا کہ نہیں؟ فائدے ایک طرف، میں نے کہا نا، میں نے شروع ہی میں کہا تھا میرے دوستو کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو پسند ہے وہ معمولی پسند نہیں ہے، وہ ہماری اور آپ کی چلر پسند نہیں ہے، ضرور اس کے اندر ایک انسان کے لیے دنیا و آخرت کا فائدہ ہے۔ دیکھ رہے کدو کے اندر کیسے کیسے جسمانی فائدے، کیسے کیسے وٹامن اس کے اندر پائے جاتے۔ آئیے ایک حدیث سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، پھر اگلے جمعہ ہم آپ کو سنائیں گے اس کدو شریف کے بارے میں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہمارے لیے یہ عبرت بھی ہے، بخاری کی یہ حدیث ہے، اور آخری بات کہتے ہیں نا سب سے اہم بات ہوتی ہے، سب سے اہم بات ہے۔ انس خادم رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک درزی نے، ایک ٹیلر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیشل دعوت کی، کہا کہ آپ کسی کو مت بلائیے گا، بس آپ اکیلے ایک دو آدمی کے ساتھ آ جائیے گا۔ اسپیشل دعوت کی، اور اس ٹیلر صاحب نے، اس درزی صحابی رسول نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کدو کا سالن پکایا، اور اس کے اندر سوکھا ہوا گوشت بھی تھا اور جو کی روٹی تھی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سالن میں سے کدو اٹھا کر کے کھا رہے ہیں، تو جانتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بس جس دن سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو شریف کھاتے ہوئے دیکھا، بس اسی دن سے مجھے بھی سب سے زیادہ محبوب جو سالن ہے وہ کدو ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے کتنی بڑی بات ہے، کیسے صحابہ رسول تھے، کیا ایمان تھا، کیا جذبہ تھا اطاعت کا، محبت کا۔ آج ہے ہمارے اندر؟ نہیں ہے، ہم تو بس حکم رسول آتا اور منہ پھرا لیتے، نہیں مولانا یہ ہمارے کو نہیں، کوئی اور چیز بتلائی۔ یہاں دیکھ رہے ہیں، حالانکہ اس جملے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کدو پسند نہیں تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کدو شریف بہت ہی زیادہ پسند ہے، کہتے بس اسی دن سے میں کدو کا دیوانہ ہو گیا۔ ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اسی ایمان کو پیدا کریں، ابھی یہ سلسلہ باقی ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، ہم اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طریقوں کو اپنائیں، احادیث پر عمل کریں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو گلے سے لگائیں، تبھی ہمارے اوپر دنیا کے جتنے بھی عذاب ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ تو اپنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔